کا مہینہ عطا کیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، ایسے شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو۔ لہذا رمضان شریف کی اہمیت بہت زیادہ ہے، وہ بندہ خوش نصیب ہے جسے یہ رمضان شریف عطا ہوا ہے۔ لہذا ہماری خوش بختی ہے یہ رمضان شریف، یہ شب قدر، یہ اتنی مبارک ساعتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ حضور کی وسیلہ جلیلہ سے یہ مبارک شب ہمیں عطا ہوئی ہے، شب قدر، یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا ہوا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی فضیلتیں اس امت کو ملی ہیں، اس امت محمد کو، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ جتنے احباب اس مبارک پیج پر حضرت مولانا خطیب الہند، خطیب بے مثال مولانا رمضان حیدر فردوسی صاحب بلا دامت برکاتہ العالیہ، آپ کی محبت بری دعوت پر اس کو سماعت کر رہے ہیں، جو سلام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو رمضان شریف کا فیضان عطا فرمائے۔ تو میں نے جس عنوان پر بات کرنی ہے، چونکہ یہ سارا صدقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا ہے، اور آپ حضرات اس بات سے آگاہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے، ایمان کی اصل ہے۔ اس کے بغیر کسی شخص کا، کسی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہوتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کر لے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنی محبتیں ہیں ان میں سے کوئی محبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب نہ ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کا تقاضا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان کا تقاضا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ایمان کا تقاضا ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت۔ اور جب ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے تو محبت رسول کا بھی کوئی تقاضا ہوگا۔ کیا صرف زبانی دعوے سے کہہ دینا کہ بھئی یہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، یہ کافی ہوگا؟ زبانی دعویٰ کافی ہوگا؟ نہیں۔ قرآن و سنت کے مطالعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا محبت رسول ہے، اور محبت رسول کے کامل ہونے کے لیے تین تقاضے ہیں۔ محبت رسول کے تین تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام، دوسرا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام، اور تیسرا تقاضا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کا احترام۔ یعنی جب تک ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہوگا نسبت کا کہ ہم آپ کی ذات کا بھی احترام کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی احترام کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا بھی احترام کریں، تو جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم ایمان میں کامل نہیں ہوں گے، محبت میں کامل نہیں ہوں گے، اور جب محبت میں کامل نہیں ہوں گے تو ایمان میں کامل نہیں ہوں گے۔ اس سلسلہ میں قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اللہ فرماتا ہے پس وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نور نازل ہوا اس نور کی پیروی کی، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، ان پر ایمان لائے، ان کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور دین کے پھیلنے کے لیے، دین اسلام کے پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، نصرت کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو نور
آپ کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن مقدس کی، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو پہلا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام۔ ایمان لانے کے بعد فوراً یعنی ساتھ ہی اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی بات کی۔ ایمان لانے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے میرے محبوب کی تعظیم کی، حضور کی ذات کا احترام کیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بابو، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، تاکہ یہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی تعظیم کریں خوب اور آپ کی توقیر کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان و ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کا معیار بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ اس طرح ایمان لے کر آئیں جس طرح کہ بعد والے اس طرح ایمان لے کر آئیں جس طرح نبی کے صحابہ تم ایمان لے کر آئے ہو تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ صحابہ کرام جو ایمان کا معیار ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کا معیار بنایا ہے کہ ایمان کی اگر کوئی مثال دیکھنی ہو کہ کیسا ایمان ہونا چاہیے تو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ہستیاں ہیں، ان کے ایمان کو دیکھنا ہے، ان کے نظریات کو دیکھنا ہے، ان کے عقائد کو دیکھنا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی تعظیم کی ہے، آپ کی کیسی آپ نے توقیر کی ہے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت صحابی فاتح مصر، حضور علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارنے والے، جہاد کرنے والے ایک عظیم المرتبت صحابی ہیں۔ آپ کا آخری وقت آتا ہے تو آپ سے بعد والے جو لوگ ہیں جن میں تابعین تھے، صاحبزادے تھے، آپ کے بھتیجے تھے، انہوں نے پوچھا بھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کیجیے، اوصاف بیان کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ تو حضرت عمرو بن عاص جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا آخری وقت ہے اور اس وقت انہوں نے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا ہے، تو ہمارا طریقہ تو یہ ہے نا کہ میں اگر کوئی دنیا سے جانے لگتا ہے تو وہ وصیت کرتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی مال کے بارے میں، اپنی جائیداد کے بارے میں۔ صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کا آخری وقت آتا تھا، زندگی کا کوئی لمحہ بھی یاد رسول سے خالی نہیں ہے، دنیا میں بھی ہر لمحے میں، چاہے وہ کاروبار کر رہے ہیں، گھر میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جہاد میں ہیں، ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد کرتے تھے، آقا علیہ السلام کی۔ یعنی صحابہ کی زندگیوں کا سرمایہ محبت رسول تھی۔ تو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، ما کان احد احب الیہ الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل فی عینی منہ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی بندہ پیارا نہیں تھا، حضور سے بڑھ کر میرا کوئی محبوب نہیں تھا، اور نہ ہی کسی شخص کی عظمت میرے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تھی۔ یعنی کسی کی عظمت، بڑے بڑے دنیا میں بندے گزرے ہوں گے، بڑے بڑے اس وقت بھی عظیم المرتبت لوگ ہوں گے جن کی شان و شوکت، جاہ و مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن میرے محبوب سے بڑھ کر میری نظروں میں کسی کی عظمت اور بزرگی نہیں تھی، اور نہ ہی حضور سے بڑھ کر کسی سے مجھے محبت تھی۔ اور وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی وجہ سے، آپ کی بزرگی کی وجہ سے ساری زندگی آنکھ بھر کر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پایا۔ سوال تمہارا یہ ہے کہ حضور کا حلیہ بیان کروں، تو حضور کی عظمت، تعظیم اور محبت اتنی دل میں تھی کہ ساری زندگی میں اپنے محبوب کو آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکا۔ وما كنت اطيق ان املا عيني،
منہ اجلالا لہو، اپنے محبوب کی طرف ساری زندگی میں ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر میں دیکھ نہیں پایا۔ تمہارا سوال یہ ہے کہ میں یہ بیان کروں کہ میرے محبوب کا حلیہ کیسا تھا، تو حتی لو قیل لی صف ہو ما استطعت ان اصفہ، حتیٰ کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ ان کے اوصاف بیان کرو کہ چہرہ اقدس کیسا تھا، آپ کا رنگ مبارک کیسا تھا، آپ کا چہرہ مبارک کی تابانیاں کیسی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سراپا کیسا تھا، تو میں تو ساری زندگی اپنے محبوب کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکا، میں کیسے بیان کروں کہ میرے محبوب کا چہرہ مبارک، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ حتی لو قیل لی صف ہو ما استطعت ان اصفہ، اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ حضور کا حلیہ بیان کروں تو میں یہ طاقت نہیں رکھتا، خدا کی قسم میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی بات جنہیں قرآن نے معیار ایمان قرار دیا، اور جن کی زندگیاں حضور کی اتباع اور محبت سے لبریز ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ ساری زندگی حضور کا چہرہ اقدس دیکھ نہیں سکے۔ حضور کا جب ذکر آتا ہے، حضور کی جب بات آتی ہے تو سر جھک جاتا ہے، دل کے اندر تعظیم آ جاتی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو معیار ایمان قرار دیا اور وہ حضور کا ذکر کس طرح کرتے ہیں، اور ایک طرف آج کی دنیا کے لوگ ہیں جو عامیانہ انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، عامیانہ انداز میں آپ کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا ہے جنہیں قرآن نے معیار ایمان قرار دیا۔ حضور نے کہا کہ میرے اصحاب کی پیروی کرنی ہے، جن کو حضور نے ستارے فرمایا ہے، اصحابی کا نجوم فرمایا ہے کہ میرے اصحاب ہدایت کے ستارے ہیں، ان کی پیروی کرو گے۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور سے اس طرح محبت کرتے تھے، اس طرح حضور کی تعظیم تھی۔ آپ حالت نماز میں بھی حضور کی تعظیم کی ہے، بخاری مسلم میں روایت موجود ہے، بڑی مشہور ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فیصلے کے لیے قبیلے کے اندر تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے تو حضرت بلال نے اقامت کہی تھی، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز سرکار تشریف لے آئے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیے، اس کو تصفیق کہتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ حضور تشریف لائے تو حضرت صدیق اکبر نماز پڑھاتے تھے، تو نماز پڑھتے ہوئے ان کا دھیان ادھر ادھر بالکل نہیں آتا تھا، جب زیادہ زور سے تصفیق کی گئی، ہاتھ پہ ہاتھ مارا گیا، گویا کہ تالیاں بجائیں گئیں، تو حضرت صدیق اکبر متوجہ ہوئے اور پیچھے ہونے لگے۔ حضور نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنے مقام پہ کھڑے رہو، لیکن صدیق اکبر نے اللہ کی حمد اور ثنا کی، واپس آ گئے۔ حضور نے نماز مکمل کی، آدھی نماز حضور نے پڑھائی، آدھی نماز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے فرمایا ابو بکر، جب میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو تو پڑھاتے رہتے۔ صدیق اکبر کا عاشقانہ جواب جو قیامت تک آنے والے ہر عاشق کے لیے مشعل راہ ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کی ما کان لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر جو ابو قحافہ کا بیٹا ہے، اس کی کیا مجال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائے؟ یا رسول اللہ آپ موجود ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھوں، میری عقیدت یہ گوارا نہیں کرتی۔ تو اب اندازہ فرمائیے اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر کتنے مقامات ہیں۔ آج کتنا بڑا کوئی پیر ہو، کتنا بڑا کوئی علامہ ہو، کتنی کسی کی تعظیم اور محبت ہو، امام نماز پڑھا رہے ہوں اور ان کا استاد آ جائے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اور ان کے پیر صاحب آ جائیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آج کی تاریخ میں امام صاحب اپنے استاد کی تعظیم میں، امام صاحب اپنے پیر صاحب کی تعظیم میں مصلی سے پیچھے ہو جائیں اور آدھی نماز 2 رکعت وہ پڑھائیں اور 2 رکعت وہ پڑھائیں؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ تو یقیناً ہر صاحب علم یہ کہے گا، صاحب علم کیا ہر عام مسلمان بھی یہ کہے گا کہ یہ جو ہے یہ نہیں ہو سکتا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ حضور کی تعظیم حالت نماز میں بھی کی ہے صحابہ نے، تو ان کی نماز نہیں ٹوٹی۔ تو اس محبوب کی تعظیم بڑی ضروری ہے، جن کے صدقے میں رمضان ملا، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ دنیا کے اندر اس مسلمان کو جتنی بھی سعادتیں ملی ہیں، جتنے بھی فضل اللہ کیے ہوئے ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا تقاضا محبت رسول کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام کیا جائے۔ دوسرا تقاضا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام ہے۔
جہاں یہ ضروری ہے کہ حضور کی ذات اقدس کا احترام ہو، آپ کی تعظیم دل میں ہو، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، جو احکام دیے ہیں، جن باتوں سے منع کیا ہے، جن باتوں کا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں رک جاؤ۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات کا احترام کیا جائے، آپ نے جو کچھ فرمایا اس پر عمل کیا جائے۔ آج کا مسلمان محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب بات اتباع کی آتی ہے، پیروی کی آتی ہے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ ایمان میں کامل ہونا چاہتا ہے تو وہ محبت رسول میں کامل ہو، محبت رسول میں وہ کامل ہونا چاہتا ہے تو وہ حضور کی ذات کا بھی احترام کرے اور حضور کے فرامین پر بھی عمل کرے۔ آپ اندازہ فرمائیں، عام حالت میں صحابہ کرام جس بات کا حضور نے حکم دیا ہے وہی صحابہ کی جماعت، یعنی آپ نے حکم دیا ہے اور جس سے منع کیا ہے اس میں تو وہ بہت شدت سے عمل کرتے تھے۔ ایک عمل ایسا ہے جس کا حضور نے وہ عمل کیا ہے لیکن اس کا حکم نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ ایک اونٹنی کو مکان کے گرد چکر لگوا رہے تھے، تو پوچھا کسی نے کہ اے ابن عمر، اونٹنی کو کیوں گھما رہے ہیں مکان کے گرد؟ کیا یہ پریشان ہے یا اس کو آپ نارمل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ شدت میں ہے، بعض اوقات جانور کو اس کو کم کرنے کے لیے، اس کی شدت کم کرنے کے لیے، اس کو آرام دینے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک بار میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح اپنی اس مکان کے گرد اونٹنی کے چکر لگوائے تھے، آج اس سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اونٹنی کو چکر لگا رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو کر کے مسکرائے، آپ سے سبب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں مسکرائے، کوئی بات یاد آئی؟ فرمایا کوئی سبب نہیں ہے، اپنے محبوب کی ادا کو زندہ کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد آپ اسی طرح مسکرائے تھے، میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس میں تو وہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے اس میں تو وہ بہت شدت سے عمل کرتے ہیں، لیکن ایک نارمل روٹین میں آپ نے عادتاً کوئی کام کیا ہے، صحابہ کرام اس کو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ سب سے انسان کی سب سے اعلیٰ نماز جو حالت ہے نا وہ نماز ہے، جب انسان اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، جب انسان اپنے رب کے حضور نماز میں کھڑا ہوتا ہے، وہ انسان کی سب سے اعلیٰ حالت ہے۔ حالت نماز میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام کرنا ہے۔ اس کی مثال بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں ایک مشہور روایت ہے، حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دوران میرے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فدعانی، آپ نے مجھے بلایا، فلم آتے ہیں، میں نہیں گیا، چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حالت نماز میں جو ہے وہ اب میں چھوڑ نہیں سکتا تھا نماز جو پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے جب میں نماز مکمل کر کے حضور کی بارگاہ میں گیا تو حضور نے مجھے بلایا اور حضور نے فرمایا ابو سعید میں نے تمہیں بلایا تھا، لفظ سنے، حضور نے فرمایا ما منعک ان تأتینی، تجھے کس چیز نے روکا تو نہیں آیا۔ اب ناظرین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صاحبان علم مجھے سن رہے ہیں اور سلام بھی پیش کر رہے ہیں، میں سب کے سلام کا جواب دیتا ہوں، سب کے لیے دعا گو ہوں۔ جتنے میرے حضرات ہیں، جمال رضا صاحب ہمارے قبلہ بار بار محبت پیش فرما رہے ہیں، اور ہمارے قبلہ خطیب ہندوستان، خطیب بے مثال علامہ رمضان حیدر فردوسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جتنے ناظرین ہیں اس پروگرام کے، جتنے بھی شرکاء ہیں، آپ سب بڑی محبت فرما رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پر کتنا زور دیا، قرآن کریم میں اس نماز کی اہمیت کو کتنا بیان کیا گیا، اور خود حضور نے کتنے مقامات پر نماز کی اہمیت کو بیان کیا۔ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بین العبد و بین الکفر الصلاۃ، بندے اور کفر کے مابین فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ پھر فرمایا
کہ الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا اقام الدین، جس نے اس نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے دین کو اس نماز کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو جب اتنا کچھ ارشاد فرمایا اس نماز کے بارے میں، یہاں تک فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا اس نے عملی کفر کیا، عملاً کفر کیا۔ اتنی اہمیت ہے، اور خود دیکھ بھی رہے ہیں، صاحب شرع ہیں آپ شارع ہیں، آپ شریعت عطا کرنے والے ہیں، آپ کے لبھائے نازک سے نکلنے والے الفاظ اللہ کا حکم بنتے ہیں، شریعت کا حکم بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ ما منعک ان تأتینی، ابو سعید بن معلیٰ تجھے کس چیز نے روکا؟ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ اب جواب سنیں، حضور نے فرمایا الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ابو سعید بن معلیٰ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات سنو جب وہ تمہیں بلائیں، اذا دعاکم، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں؟ تو قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، گویا مطلب یہ ہے کہ ہم جب بھی تمہیں بلائیں، جس حالت میں بلائیں، کیونکہ اذا جو ہے یہ مطلق یہاں پہ ہے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں، اللہ رسول بلائیں تو واپس آ جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ جب حضرت ابو سعید بن معلیٰ نماز پڑھ رہے تھے اور بلایا انہیں حضور نے تھا نا، سرکار نے ان کو بلایا تھا، تو جب سرکار نے بلایا تھا اللہ نے تو نہیں بلایا تھا، اور اللہ حضور نے جو آیت کوٹ کی ہے، جس آیت کو آپ نے استدلال کے طور پر بیان فرمایا ہے، وہ اس میں ہے استجیبوا للہ، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنو، استجیبوا للہ، پھر آگے وللرسول، اور اس کے رسول کی سنو۔ گویا اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے استدلال فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا رب کا بلانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، آپ کی بات کی طرف آنا، اللہ کی طرف آنا ہے۔ اس لیے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اس نے اللہ ہی کی مان لی۔ اس لیے فرمایا جس نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی، اللہ فرماتا ہے اللہ نے پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی۔ اسی مقام پر فرمایا کہ جس نے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی بیعت کر لی اس نے اللہ کی بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں میں ہے، کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس اللہ نے اس کو اپنی طرف نسبت کی کہ جس نے میرے محبوب کی بیعت کر لی اس نے میری بیعت کر لی۔ تو اندازہ فرمائیے جس محبوب کی اتباع اور بات کا احترام حالت نماز میں بھی ہے، اسی لیے شارحین نے لکھا ہے، دیگر روایات میں یہاں تک ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ تم نماز چھوڑ کے آتے، نماز میری بات سنتے، وہیں سے جا کے نماز شروع کرتے۔ اس لیے علامہ بدر الدین عینی، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور دیگر جتنے بھی شارحین ہیں اس مقام پر وہ لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ بندے پر، صحابی پر یہ واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں بلا لیں تو صحابی کو واجب ہے کہ نماز چھوڑ کر حضور کی بات سنیں، نماز کو چھوڑ کر حضور کی بات سنیں۔ تو حالت نماز میں بھی جس محبوب کی بات کا احترام ہے، عام زندگی میں اس کی بات کا کتنا احترام ہوا، تو درست تقاضا تھا محترم سامعین حضور کی بات کا احترام۔ اور محبت رسول کا تیسرا تقاضا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا احترام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا احترام۔ نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے والی ہر چیز، آپ کا خاندان، آپ کے اصحاب، آپ کی آل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صوفیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اہل علم اور تمام مسلمان، حضور کی نسبت کا احترام کرنا ہے۔ یعنی ہم تو اہل سنت ہیں، ہمارا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، حضور کی عطرت، حضور کی آل اس کو کشتی کی مثال ہے، اور حضور کی جو اصحاب ہیں وہ نجوم ہیں، ستارے ہیں۔ تو ہم تو حضور کے اصحاب کے بھی تابعدار، حضور کے اہل بیت کے بھی تابعدار ہیں۔ تو نسبت کا احترام کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا احترام کرنا ہے، چاہے وہ آپ کا شہر ہو، وہ آپ کا خاندان ہو، آپ کا قبیلہ ہو، آپ کا وطن ہو،
آپ کا فرمان ہو، ہر اس چیز سے کا احترام کرنا ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت سنیں آپ، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ آپ تمام صاحبان علم ہیں، آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھا لیں، چاہے وہ جس زبان میں ہو، 1 ہوں، 2 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، جتنی تفسیریں آپ اٹھا لیں، ہر تفسیر میں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ نے اس آیت میں کس شہر کی قسم اٹھائی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا، بچہ آپ کو بتائے گا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اللہ نے شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ شہر مکہ بڑا عظیم ہے، اس کی بڑی عظمتیں ہیں، اس کا چھوٹا سا ایک خاکہ میں مختصر لفظوں میں پیش کرتا ہوں کہ شہر مکہ کی عظمت سب سے بڑی یہ ہے کہ وہاں پہ کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ سب سے پہلے دنیا پر بننے والا گھر جو ہے، یہ اس دنیا پر سب سے پہلا جو گھر بنا وہ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، جو مکہ میں ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ اللہ نے اس کی روشن نشانیاں بیان کی ہیں کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جہاں پہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، یہ وہ پتھر ہے، مقام ابراہیم ہے جی۔ زمزم شریف ہے جس کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قدموں کی نسبت حاصل ہے۔ صفا مروہ ہے، 2 پہاڑیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور ان کو حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی نسبت حاصل ہے، جو ایک نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور ایک نبی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی نسبت ہے۔ صفا مروہ ہے، زمزم ہے، مطاف ہے، حجر اسود ہے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن ہم قرآن سے اگر سوال کریں کہ کیا اللہ نے ان عظمتوں کی وجہ سے قسم ارشاد فرمائی ہے، تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ یہ ساری عظمتیں اپنی جگہ ہیں، ان تمام عظمتوں کو نسبتوں کو سلام ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسبت کو سلام، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی عظمت کو سلام، حضرت سیدہ ہاجرہ کی عظمت کو سلام، کعبۃ اللہ کی عظمتوں کو سلام، مکہ مکرمہ کے ذرے ذرے کو سلام۔ لیکن ان تمام عظمتوں کی وجہ سے اللہ نے اپنی جگہ پہ عظمتیں ہیں، لیکن ان نسبتوں کی وجہ سے اللہ نے قسم ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ خود فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب آپ اس شہر مکہ کے اندر تشریف فرما ہیں، آپ کی وجہ سے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، قسم ارشاد فرماتا ہوں۔ تو شہر مکہ میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، شہر مکہ میں حضور علیہ السلام 53 سال آپ نے قیام فرمایا۔ تو شہر مکہ کی نسبت کی وجہ سے، یعنی حضور وہاں تشریف فرما ہوئے، حضور وہاں چلتے پھرتے رہے، حضور کی وہاں پہ ولادت ہوئی، تو پتہ چلا کہ جب حضور کی نسبت کی وجہ سے شہر عظیم ہو سکتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے گلیاں عظیم ہو سکتی ہیں، آپ کی ولادت کی وجہ سے گلیاں عظیم ہوئیں، آپ کی ولادت کی وجہ سے شہر عظیم ہوا، آپ کی ولادت کی وجہ سے ذرات عظیم ہوئے، مٹی عظیم ہوئی، تو حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے وہ مہینہ جس مہینے میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، ربیع الاول شریف، اور وہ دن سموار کا دن جس دن حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ جس تاریخ میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، وہ بھی عظمتوں کی حامل ہے، اس کا بھی احترام ہے۔ یعنی ہم محبت رسول میں کامل نہیں ہو سکتے جب تک ہم حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے مہینے، حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے دن کا احترام اور ادب نہ کریں۔ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ حضور کی ولادت کے مہینے کا بھی ادب کیا جائے، حضور کی ولادت کا، اور یہ کوئی صرف جذباتی بات نہیں، اس پر دلیل بھی ہے، حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، سئل عن صوم یوم الاثنین، حضور سے سموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں پیر کے دن؟ تو حضور نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوا، میں پیدا ہوا۔ خود آقا علیہ السلام اس دن کی نسبت کی وجہ سے اس کا احترام فرما رہے ہیں۔ تو پتہ چلا محبت رسول کے 3 تقاضے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا احترام۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ
اس نور کی پیروی کرنی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لایا، یعنی قرآن مقدس جو حضور پر نازل ہوا اس کی پیروی کرنی ہے۔ واتبعوا النور الذی، اس نور کی پیروی کریں جو حضور کے ساتھ نازل ہوا، یعنی محبت رسول کا کامل ہونے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مقدس کو پڑھیں۔ آج کے مسلمان کا رشتہ قرآن مقدس کے ساتھ وہ نہیں ہے جو صدر اول میں، خیر القرون میں مسلمانوں کا طریقہ تھا۔ آج ہم قرآن کریم کو محض برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ رمضان شریف کا ایک مہینہ آتا ہے، اس میں تراویح میں سماعت کر لیتے ہیں اور سارا سال پھر ہم جو ہے وہ اس کو چھوتے نہیں ہیں، غلاف چڑھا کے ہم رکھ دیتے ہیں۔ قرآن فریادیں کرتا ہے، قرآن کی فریاد کو سنیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ قوم غلاف چڑھا کے اونچی جگہ پہ رکھ دیتی ہے، سارا سال مجھے چھوتی تک نہیں ہے۔ جب قسم اٹھانے کی باری آتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے مسلمان کا آپس میں، تو وہ قسمیں اٹھانے کے لیے مجھے لے کے آتے ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ وہ قسمیں اٹھائی جائیں۔ علامہ اقبال نے کہا قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ جب کسی کی روح نہ نکلے تو یاسین شریف کی تلاوت کرو تو اس کی روح نکل جائے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا، ان کی شعر کا مفہوم یہ ہے کہ بھئی مسلمان، تیرا قرآن کے ساتھ صرف اتنا رشتہ رہ گیا ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح نہ نکلی اور تو نے اس کی روح نکالنے کے لیے قرآن پڑھا، کاش اے مسلمان جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا ہے اسی قرآن سے تو جینا سیکھ لیتا۔ تو یہ قرآن زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ اس قرآن کو سینے سے لگائیے، اس قرآن کی تعلیمات کو آراستہ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو قرآن کریم کی تعلیمات سے آراستہ کیجیے، قرآن کو وقت دیجیے۔ قرآن آج ہماری تنزلی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جب تک مسلمان اس قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار رکھے گا، مضبوط رکھے گا، یہ ترقی بھی پائے گا اور ترقی کی منازل بھی طے کرے گا، اور جب یہ قرآن سے رشتہ چھوڑ دے گا تو اس کا حال برا ہو جائے گا۔ تو اس قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ بے مثال قرآن کی کتاب ہے، اللہ نے اس کا چیلنج دیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ۔ آج تک قرآن کریم کے اندر یہ چیلنجز موجود ہیں، اس وقت سے لے کر جب نازل ہوا اور آج تک قیامت تک یہ چیلنج موجود ہے۔ اس کا کوئی جواب نہیں لا سکا، نہ اس جیسی کوئی صورت لا سکا، نہ اس جیسا کوئی مثال، نہ کوئی حرف لا سکا۔ کتنے سالوں تک اس زمانے میں عربی زبان میں نازل ہوا، اور اب عرب کے بڑے بڑے شعراء جو اپنے آپ کو بڑا فصاحت بلاغت کا تاجدار سمجھتے تھے، سورہ کوثر چھوٹی سی صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ قرآن کریم کی مختصر ترین صورت کئی سالوں تک کعبۃ اللہ میں لٹکی رہی، اس لیے کہ جو پہلے طریقہ یہ تھا کہ کوئی اگر اعلیٰ شعر، اعلیٰ کلام ہوتا اس کو لکھ دیتے، پھر شعراء آتے، میلے لگتے، اس کا جواب دیتے۔ یہ صورت سالہ سال تک لٹکی رہی، بڑے بڑے شعراء آئے، اس کا جواب نہیں دے سکے۔ عرب کا سب سے بڑا شاعر آیا، اس نے دیکھا، صورت کو پڑھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اس نے آخر میں لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ تو بشر کا کلام نہیں ہے، اس کا جواب انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو بشر کا کلام ہی نہیں ہے، جس کا آج تک کوئی جواب نہ لا سکا۔ اے مسلمان، تیرے پاس وہ کتاب ہے۔ آپ مسلمانوں، آپ کے پاس قرآن کریم وہ ہے، کلام اللہ ہے، جو قومیوں کو ترقی اور قوموں کو ترقی اور عروج عطا کرتا ہے۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اس مہینے میں آج ہم یہ تہیہ کریں، ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ رشتوں کو مضبوط کریں گے، اور ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، اپنے بھائیوں کا خیال کریں گے۔ ایک دوسرے کا عید آ رہی ہے، عید کے موقع پر ان حالات میں لمبی چوڑی خریداری نہ کریں۔ اپنے زیادہ سے زیادہ ہمیں افسوس ہوتا ہے جب ہم بازار جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسلمان دکانیں جو ہیں مسلمانوں کی وہ بھری ہوئی ہیں گاہکوں سے۔ ایک بندہ 4 5 سوٹ لے رہا ہے، جوتوں کے جوڑے 6 7 جوڑے لے رہے ہیں، ہمیں دکاندار بتاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے مسلمان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پھر زندگی میں عید آنی ہی کوئی نہیں۔ عید ہم بھی مناتے ہیں، عید ان لوگوں نے بنائی، خلیفہ راشد جن کو کہا جاتا ہے، 5واں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے ان کی، اور حال یہ ہے کہ ایک کرتا ہے صرف اپنے پاس، اور وہ کرتا دھوتے ہیں، سوکھتا ہے، پہنتے ہیں، تو پھر آ کے نماز پڑھاتے ہیں۔ عید کی نماز، جمعہ کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے کہ امیر المومنین جو ہیں ان کا کرتا نہیں سوکھا۔ عید کا موقع تھا، بیوی نے کہا، خاتون اول نے،
کہ امیر المومنین بچیوں کے لیے کپڑے کوئی نہیں ہیں عید کے، تو آپ پیسے دیجئے میں کپڑے لے کر۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہے، جو تنخواہ جو لگی ہوئی ہے وہ تو اس سے گھر کا خرچہ چل جاتا ہے، پاس نہیں ہے۔ خاتون اول نے کہا کہ آپ ایڈوانس لے لیجئے جا کے وزیر خزانہ سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ایڈوانس مانگا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آپ لکھ کے دے دیں مجھے، 1 مہینہ زندہ رہیں گے اور خدمت کریں گے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تنخواہ نہیں لی، واپس آ گئے، خاتون اول سے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور وزیر خزانہ نے مجھے کہا کہ لکھ کے دے دوں کہ 1 مہینہ زندہ رہوں گا اور خدمت کروں گا، تو میں تو لکھ کے نہیں دے سکتا تھا۔ واپس آ گیا۔ وہ عید امیر المومنین جو آدھی سے زیادہ دنیا کی حکومت کرنے والے عمر بن عبدالعزیز ہیں، ان کی بچیوں نے پرانے کپڑوں میں کی۔ عید پڑھا کے تشریف لائے واپس، تو بچیاں بات کرتی تھیں تو منہ پر ہاتھ رکھتی تھیں۔ منہ پر ہاتھ رکھتی تھی بچیاں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میری بیٹیاں مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں، میں نے ان کو کپڑے نہیں لے کر دیے، اس لیے ناراض ہیں، مجھ سے بات کرتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھتی ہیں۔ خاتون اول نے کہا نہیں امیر المومنین یہ بات نہیں ہے، آپ کی بیٹیوں نے آپ سے ناراضگی نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ راضی ہیں جس طرح وہ زندگی گزاریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عید کا دن ہے اور آج کچھ پاس نہیں ہے ہمارے پاس، پکانے کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے آپ کی بچیوں نے، اور وہ کچا پیاز کھانے کی وجہ سے ان کے منہ سے بدبو آ رہی تھی، لہٰذا وہ منہ پر ہاتھ رکھتی تھیں کہ والد گرامی کو تکلیف نہ پہنچے ہم سے بات کرتے ہوئے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ سے وہ بات کرتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں۔ مسلمانوں، آج اپنی کوٹھی ہم نے سجا لی، ہمیں اپنی پڑی ہے، اتنی بڑی ہماری کوٹھیاں ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس 3 4 گھر ہیں، اور ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، وہ سڑک پر لیٹا ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے ہمارے اس طرز عمل کی وجہ سے، ہمارے اس رویے کی وجہ سے۔ ایک مسلمان اس کے 4 گھر ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، اور اس کے رہنے کو بندہ کوئی نہیں ہے، خالی بند پڑے ہوئے ہیں وہ۔ اور ایک طرف وہ مسلمان ہے جو فٹ پاتھ پر سویا ہوا ہے، اس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں، کھانے کو مکان نہیں، کھانے کو اس کے پاس کھانا نہیں ہے، کچھ چیز نہیں ہے، سر جو چھپانے کے لیے اس کے پاس مکان نہیں ہے، وہ فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی تن آسانی کی فکر ہے، بس میں خوش ہوں، بس مجھے کیا ہے کسی کی، یہ نہیں ہے۔ امیر المومنین اس حالت میں ہے کہ فقیر ہے، پہننے کو کپڑا نہیں، بچیوں کے لیے نئے کپڑے نہیں، عید کے دن کھانے کے لیے سامان کو نہیں ہے، کچے پیاز کھا کے گزارا کر رہے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ سلطنت میں زکوٰۃ لے کے دینے والا زکوٰۃ لے کے پھرتا تھا، زکوٰۃ لینے والا حقدار نہیں ملتا تھا۔ ان کے دور اقدس میں صرف 2.5 سال کا عرصہ ہے، انصاف فراہم کیا ہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا ہے، حقدار نہیں ملتا۔ زکوٰۃ اٹھا کے بندے پھرتے تھے کہ حقدار کو نہیں، غریب ہے ہی کو نہیں، ہر بندہ خوشحال ہے، انصاف ہے، امن ہے۔ وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ خراسان کے ایک علاقے میں ایک بندہ چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، تو وہ کہتا تھا میں بکریاں چھوڑ کے درخت کے سائے میں سو جاتا تھا۔ امیر المومنین کا زمانہ تھا عمر کا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، تو کوئی جناب بکری کو بھیڑیے نہیں چھیڑتے تھے، میں سویا رہتا تھا۔ ایک دن بھیڑیے نے بکری مار دی تو میں اٹھا، تو میں نے کہا لگتا ہے امیر المومنین دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر موجود ہوتے تو یہ ایسا نہ ہوتا۔ اتنا انصاف ہے، جب انسانوں میں جب انصاف ہوتا ہے تو جانور بھی انصاف کرتے ہیں۔ میری بات طویل ہو گئی، شاید مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے، پہلی دفعہ میں آپ کی اس پروگرام میں آیا ہوں، مجھے دورانیہ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ حضرت قبلہ علامہ رمضان حیدر فردوسی صاحب نے مجھے کوئی پابند بھی نہیں فرمایا۔ میرے دل کے اندر جو باتیں ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور مہمان بھی آپ کے ہیں، انہوں نے بھی بات کرنی ہوگی۔ پیغام یہ سن لیں، یہ پیغام ہے رمضان شریف کا، عید کا پیغام ہے۔ دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان بستے ہیں ان سب مسلمانوں کے لیے ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ عید سادگی سے منائیں اور اپنے پڑوسیوں کا، محلے میں ان لوگوں کا خیال کریں۔ حضور کی یہ اتباع ہے، اتباع کی بھی حضور کی بات کا احترام کرنا ہے نا۔ جب ہم نے اپنے ایمان کو کامل کرنا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اگر کھانا بناؤ تو شوربے کو لمبا کر دو، پڑوسی کا خیال کرو۔ تو ہمیں خیال کرنا ہے، پڑوسیوں کے بچوں کے پاس اگر کپڑے نہیں تو ان کو کپڑے لے کر دیں۔ مسلمان آپ کے محلے میں رہتے ہیں،
آپ کے شہر میں رہتے ہیں، سفید پوش ہیں، لا یسألون الناس الحافا، وہ سفید پوش جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وہ شرم کے مارے، غیرت کے مارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا خیال کریں، ان کی خدمت کریں، پھر آپ کو لطف آئے گا کہ عید منانے کا کیا لطف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام، قرآن اور رمضان کا فیضان عطا فرمائے۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، اور اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اس پیج پر جتنے بھی سامعین سننے والے تھے، جتنے بھی سامعین نے سنا، ناظرین نے دیکھا، اور اس پروگرام کا جو سبب بنے، بالخصوص قابل احترام رئیس الخطباء، عمدۃ الخطباء، احسن العلماء، زینت العلماء، حضرت علامہ مولانا پیر رمضان حیدر فردوسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ ان کا سایہ اہل سنت جماعت کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔